اب میں گزارش کرتا ہوں معروف محقق، ادیب، شاعر، استاد، سابق صدر شفا اردو و سابق پرنسپل فار انٹر کالج جناب محترم ڈاکٹر محمد فخر الحق نوری صاحب استقبال کیجیے بھرپور تالیوں کی گونج میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مہمانان گرامی اور اسٹیج پر اور میرے سامنے تشریف فرما معروف اقبال شناس اور عزیز طلباء و طالبات، موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں اسی تاثر کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں جس کا اظہار ڈاکٹر فاطمہ فیاض صاحبہ نے کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ قومی سطح پر المیہ ہے کہ جہاں ہم نے اور بڑی اعلیٰ اقدار جو ہیں ان سے دوری اختیار کر لی ہے، اسی طرح ہم اپنی اکابر شخصیات، اپنے رہنماؤں، اپنے لیڈرز، اپنے محسنوں کا ذکر کرنے سے بھی گریز کرنے لگے ہیں یا دوری اختیار کر چکے ہیں۔ یہ افسوسناک پہلو ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کا اگر تصور آپ کرنا چاہیں تو علامہ اقبال کے بغیر نہیں ہو سکتا، ملت کا تصور کرنا چاہیں تو وہ اقبال کے بغیر نہیں ہو سکتا، قائد اعظم کے بطور لیڈر انتخاب کا تصور کرنا چاہیں تو وہ اقبال کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں اقبال کی جس طرح سے یاد منائی جانی چاہیے اس طرح سے نہیں منائی جاتی۔ لیکن غنیمت ہے کہ اقبال اکیڈمی اور اسی طرح کے بعض ادارے اور رفیقی صاحب جیسے اقبال سے محبت کرنے والے اقبال کا دن مناتے ہیں، اور اس طرح سے ہم فرض کفایہ ضرور ادا کرتے ہیں۔ تو اس پر میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ تقریب جو ہے یہ ملٹی ڈائمینشنل تقریب ہے، بچوں کی بہت سی ایکٹیویٹیز ہوئی، لیکن جس موضوع پر ہمیں کچھ اظہار خیال کرنا ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا بہت مفصل ہے اور اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن میں صرف شاعری کے حوالے سے دو چار باتیں آپ سے کروں گا۔ علامہ کا کلام پڑھتے ہوئے ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں فارسی اور اردو میں توجہ کھینچتی ہیں، جذب کر لیتی ہیں، اور کرشمہ دامن دل بھی کشت کے جائی جاس، ہر جگہ دل جو ہے وہ مائل ہوتا ہے کہ اس کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ لیکن میں دو غزلوں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جن کی طرف میری نظر جو ہے وہ جاتی ہے اور ٹھہر جاتی ہے، اور یہ دونوں غزلیں جو ہیں ان کی ردیف ساقی ہے۔ ایک تو وہی معروف غزل ہے کہ جس کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ایک تو یہ غزل ہے، اور ایک وہ غزل جسے گایا بھی بہت گیا ہے، تو خاص طور پہ اس غزل کی طرف میری توجہ جاتی ہے کیونکہ اس میں اقبال نے جس تاریخی اور عمرانی شعور کا اظہار کیا ہے، عصری شعور کا اظہار کیا ہے، وہ بے مثال ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض و عام
اے ساقی. یہ کوئی 80-90 سال پہلے کی غزل ہے تو آپ 300 میں ایڈ کر لیں. اسی غزل میں پھر آگے چل کے ایک دعائیہ شعر آتا ہے. تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام اے ساقی. اور جس دوسری غزل کا میں نے پہلے ذکر کیا اور اس کا ایک شعر آپ کی نظر کیا، اسی میں آپ دیکھیں کہ اسی شراب کا تذکرہ اقبال نے کیا ہے. جس میخانے کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ 300 سال سے بند ہے، اسی شراب کو وہ ہماری بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں. کتنی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے. وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. تو وہ جو آب نشاط انگیز یا سادہ لفظوں میں شراب یا مے ہے، وہ کون سی مے ہے جسے علامہ اقبال علاج سمجھتے ہیں، جسے تعمیر کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں؟ تو اس شراب کا تذکرہ اقبال نے جگہ جگہ کیا ہے. مثلا ساقی نامہ بڑی معروف نظم ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کچھ دعائیہ شعر آتے ہیں کہ پلا دے مجھے وہ مئے پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، وہ میں جس میں ہے سوز و ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل. اس شراب کے حوالے سے اقبال نے محسوس کیا کہ 300 سال سے یہاں میخانے بند ہیں. لیکن جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، جس ہستی کے حوالے سے خاص طور پہ، اور بھی بعض شخصیات کا ہم اس میں تذکرہ کر سکتے ہیں، لیکن جس ہستی کے حوالے سے قدرت نے وہ میخانے کھولے، ان میں سب سے بڑا نام، سر فہرست نام علامہ اقبال ہی کا ہے. یہ بھی میں از خود بات نہیں کر رہا، علامہ کو خود اس بات کا احساس ہے. مثلا شکوہ میں کہتے ہیں کہ عجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری. یہاں ڈیفائن بھی کر دیا کہ وہ میں کون سی ہے. عجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک شعر اور فارسی میں جو بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ بیا بمجلس اقبال یک دو ساغر کش، اگرچہ سر نہ تراشد قلندری دانت. تو یہ جس شراب کی طرف اقبال دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں کہ آئیں وہ شراب پئیں اور اپنے تمام امراض، خواہ وہ انفرادی ہوں خواہ وہ اجتماعی ہوں، ان امراض کو رفع کریں، ان امراض کا علاج کریں. تو وہ ہے کہاں سے، اس کا منبع کون سا ہے، سرچشمہ کون سا ہے؟ تو اہل علم ضرور اس سے اتفاق کریں گے کہ وہ حجازی میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے قرآن سے حاصل کی گئی ہے. علامہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، ور بحرفم غیر قرآن مضمر است، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسائے پا کن مرا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسائے پا جو ہے وہ ان کا غالباً بلکہ یقیناً سب سے بڑا مطمع نظر ہے، لیکن وہ اس سے بھی دستبردار ہونے کو تیار ہیں اگر ان کے کلام میں قرآن کے سوا کچھ اور. تو یہ جو حجازی میں ہے یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے
قرآن ہی سے حاصل کی گئی ہے، اور یہی ہماری امراض کا علاج ہے۔ علامہ کا پیغام اسی لیے دوسروں سے مختلف ہے۔ مثلاً ان کی ایک بڑی معروف نظم ہے طلبہ علی گڑھ کے نام، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، طائرے زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالے طائرے بام اور۔ دیکھیں علامہ نے یہ بھی کہا عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ اور ایک شعر کی طرف خاص طور پہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ اور آخر میں جو ہمارے مسائل ہیں ان میں آپ دیکھیں ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر سائل بن چکے ہیں، بھیک منگے بن چکے ہیں، اور جبکہ علامہ کہتے ہیں کہ السوال شفتہ اجزائے خودیست، السوال شفتہ اجزائے خودی بے تجلی نخل سینائے خودی۔ اور یہ تو بہت معروف شعر ہیں جو بچوں کو یاد ہیں یقیناً، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور ہم نے آج کل اپنی انفرادی اور اجتماعی خودی کے اوپر بورڈ لگایا ہوا ہے برائے فروخت۔ یہ المیہ ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ اس المیہ سے باہر نکلنے کے لیے جناب ولید اقبال اور ہمارے باقی جو اسپیکر ہیں وہ ضرور اظہار خیال فرمائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔